اور آپ بہت خوش نصیب ہیں، سرکار غوث اعظم کا ہم اور آپ پر خصوصی کرم ہے کہ ہم اور آپ سرکار غوث پاک کی مجلس پاک میں تشریف لائے، کیونکہ سرکار غوث پاک خود فرماتے ہیں کہ میری اجازت کے بغیر کوئی میرا نام نہیں لے سکتا۔ اگر غوث پاک کی مرضی نہ ہو تو آپ فرماتے ہیں کہ میری اجازت کے بغیر کوئی میرا نام نہیں لے سکتا۔ تو جب سرکار غوث پاک کی اجازت کے بغیر آپ کا کوئی نام نہیں لے سکتا ہے، ٹھیک اسی طرح آپ کی مرضی کے بغیر آپ کی محفل میں کوئی نہیں آ سکتا۔ حضرات، چند شعر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ اقدس میں پیش خدمت ہیں، صرف چند شعر اور کچھ گفتگو ہوگی، اس کے بعد صلاۃ و سلام انشاءاللہ الرحمن۔ اس سے قبل پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ولیوں میں ہے سب سے اعلیٰ، مچل کے بولیں سبحان اللہ، بیداری پیدا کریں اور ماحول بنائیں۔ دیکھیے کم ہے اس کا غم نہ کریں، لیکن اوریجنل والے ہیں اس پر فخر کریں۔ ولیوں میں ہے سب سے اعلیٰ، رتبہ غوث اعظم کا، ولیوں میں ہے سب سے اعلیٰ، ولیوں میں ہے سب سے اعلیٰ، رتبہ غوث اعظم کا، ولیوں میں ہے سب سے اعلیٰ، ولیوں میں ہے سب سے اعلیٰ، ولیوں میں ہے سب سے گردن پر، اونچے اونچوں کی گردن پر طلبہ غوث تکبیر، وہ پڑھنا چاہ رہا ہے۔ بگڑ جائے گا ماحول، ماحول بگڑ جائے گا۔ اونچے اونچوں کی گردن پر طلبہ غوث اعظم کا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب سرکار غوث پاک نے فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا؟ قدمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ۔ جب آپ نے یہ اعلان فرمایا تھا تو اس وقت جتنے بھی ولی تھے سبوں نے جہاں پر جو موجود تھا وہیں پر اپنی گردن کو جھکا دیا تھا۔ اب جب یہی پیغام سرکار خواجہ غریب نواز تک پہنچتا ہے تو آپ فرماتے ہیں بل علی عینی و راسی، اے میرے غوث پاک، آپ کا قدم پاک میری گردن پر ہی نہیں بلکہ میری سر پر ہے، میری آنکھوں پر ہے۔ اور جب یہی پیغام بریلی کے مصطفیٰ رضا خان کے پاس پہنچتا ہے تو آپ فرماتے ہیں یہ دل یہ جگر ہے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، قدم غوث اعظم۔ تو جب سرکار خواجہ غریب نواز نے یہ فرمایا تھا بل علی عینی و راسی، آپ کا قدم پاک میرے گردن ہی پر نہیں بلکہ آنکھوں اور سر پر ہے، تو سرکار غوث پاک نے مچل کر آپ کو ہندوستان کا بادشاہ بنا دیا تھا۔ حضرات اکرامی، تو پتہ چلا کہ ہم کو اگر کچھ لینا ہے، کچھ حاصل کرنا ہے تو ہم اور آپ کو سب سے پہلے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں جانا پڑے گا۔ ان کے وسیلے سے ہی ہم جو ہے غوث پاک کو راضی کر سکتے ہیں، ان کے ہی وسیلے سے ہم اپنے آقا کو راضی کر سکتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے خالی جھولی گر بھرنا ہے، آؤ چلو اجمیر چلیں، خالی جھولی گر بھرنا ہے،
صدقہ غوث اعظم کا۔ اور ہم اور آپ سرکار غوث پاک کے در کے کتے ہیں، یہ بہت خوش نصیبی کی بات ہے، کیونکہ اعلیٰ فرماتے ہیں تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اور سرکار غوث پاک کا کتا ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ اعلیٰ فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں، سگ مانے کتا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ کہ غیر کے در پر کیوں کر جائیں ہمیں سگے شاہ بغداد، غیر کے در پر کیوں کر جائیں، غیر کے در پر کیوں کر جائیں ہمیں سگے شاہ بغداد، ہمیں سگے شاہ بغداد۔ ارے اپنے لیے تو بس کافی ہے، اپنے لیے تو بس کافی ہے ٹکڑا غوث اعظم کا، اپنے لیے تکبیر، رسالت، رسول برا، بیت المقدس، بیت المقدس، اللہ اول، زندہ باد، تکبیر، فیض کا دریا، تاج کا دریا، تاج الشریعہ، تاج دین کا الشریعہ، دریا، فیض کا دریا، تاج الشریعہ، مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ رسول برا، زندہ باد۔ غیر کے در پر کیوں کر جائیں ہم ہیں سگے شاہ بغداد، ہم ہیں سگے شاہ بغداد، اپنے لیے تو بس کافی ہے ٹکڑا غوث اعظم کا۔ اور جائز مقصد بھی پورا ہو اور بلائیں ٹل جائیں، جائز مقصد بھی پورا ہو اور بلائیں ٹل جائیں، اور بلائیں ٹل جائیں۔ ارے سچے دل سے مان لے جو بھی، سچے دل سے مان لے جو بھی تو غوث اعظم کا، سچے دل سے مان لے جو بھی تو غوث اعظم کا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں منقبت تو بہت شعراء نے لکھا ہے، بہت دنیا کے بہت سارے شعراء نے سرکار غوث پاک کی شان میں منقبتیں لکھی ہیں اور آج ان کو پڑھا جاتا ہے، ان کو سراہا جاتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جتنے بھی شعراء ہیں سارے شعراء کے دیوان ایک طرف، لیکن اعلیٰ حضرت نے جو سرکار غوث پاک کی شان بیان فرمائی ہے، آپ کے نعتیہ کلام کا مقابلہ سارے شعراء کے وہ دیوان کر نہیں سکتے، کیونکہ آپ نے اتنا جاندار شاندار سرکار غوث پاک کی شان میں شعر ہی لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ اور ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، آپ فرماتے ہیں ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، قادری پائیں تصدق میرے دولہا تیرا، قادری پائیں تصدق میرے دولہا تیرا۔ اور آپ فرماتے ہیں تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در سے
گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اور فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ اور غوث پاک کے جو دشمن ہیں ان کو للکار کر سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں العما قہر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا، العما قہر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اشعار تو اتنے ہیں کہ جن کو ہم اور آپ صحیح طریقے سے پڑھ نہیں سکتے، اتنے اشعار سرکار اعلیٰ حضرت نے سرکار غوث پاک کی شان میں لکھے ہیں۔ آپ کا پیارا نام آپ کا پیارا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہے، سرکار غوث پاک کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہے، اور آپ کی کنیت ابو محمد ہے، اور آپ کا لقب محی الدین ہے۔ آپ کے القاب تو بہت سارے ہیں، لیکن سب سے زیادہ مشہور اور معروف جو لقب ہے وہ محی الدین ہے۔ اس لقب کی وجہ کیا ہوئی؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ جب ایک بار سرکار غوث پاک کہیں سفر سے آپ جو ہے بغداد معلیٰ کی طرف روانہ ہو رہے تھے، واپس آ رہے تھے، راستے میں آپ دیکھتے کیا ہے کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے، بہت ہی ضعیف نحیف، بہت ہی لاغر کمزور انسان ہے۔ آپ اس کے قریب گئے اور اس نے سلام کیا، آپ نے جواب دیا، آپ اس کے قریب گئے، اس نے کہا میرے زیادہ قریب آئیے، آپ زیادہ قریب گئے، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بٹھا دیا، وہ لیٹا ہوا تھا، وہ جیسے ہی بیٹھا اس نے کہا اما تعریفنی، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ آپ نے فرمایا لا، میں تجھے نہیں پہچانتا۔ تو اس شخص نے کہا انا الدین، میں دین ہوں، اور تم نے مجھے زندہ کر دیا ہے، میں بہت ہی لاچار اور کمزور ہو گیا تھا، کیونکہ جیسے ہی سرکار غوث پاک نے اس شخص کو اٹھا کر بٹھایا وہ توانا ہو گیا، وہ تندرست ہو گیا، وہ صحیح اور سالم ہو گیا۔ اس نے کہا آپ مجھے نہیں پہچانتے، میں تو دین ہوں، تم نے مجھے زندہ کر دیا، میں کمزور ہو گیا تھا، انت محی الدین، تم محی الدین ہو، تم دین کو زندہ کرنے والے ہو۔ اسی دل سے آپ کا لقب محی الدین پڑ گیا، اور آپ کی ولادت بسعادت 470 ہجری میں ہوئی، بعض روایت کے مطابق 471 ہجری میں ہوئی، اور آپ جو ہے جمعہ کے دن رمضان المبارک کے مہینے میں پیدا ہوئے، اور آپ جس دن پیدا ہوئے آپ کی سب سے مشہور و معروف یہی کرامت ہے کہ جس دن سے آپ پیدا ہوئے اسی دن سے آپ نے روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ ایک مرتبہ بغداد شریف کے علاقے میں جو ہے چاند گرد بادل گرد آلود ہونے کی وجہ سے چاند نظر نہ آیا، لوگوں میں ہلچل سی مچی، کہا کیسے پتہ کیا جائے، کیونکہ اس وقت کا جیسی ٹیکنالوجی پہلے نہیں تھی، اس وقت کہا کیسے دیکھا جائے، کیسے معلوم کیا جائے۔ سارے لوگوں نے بہت ہی کوشش کی، کئی جگہ گئے ثبوت لینے کے لیے، لیکن کہیں بھی ثبوت نہ ملا، لیکن کسی نے ان کے کان میں یہ آواز ڈالی کہ بغداد شریف کی سرزمین پر ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے کہ وہ رمضان کے مہینے میں اپنی ماں کا دودھ نہیں پیتا ہے، اگر چلو وہاں چلتے ہیں، وہاں چلنے کے بعد ہم کو پتہ چل جائے گا کہ آج 29 تاریخ ہے یا رمضان کی پہلی تاریخ ہے۔ وہ ساری جماعت، وہ سارا گروہ دوڑ کر سرکار غوث پاک کے جو ہے در اقدس پہ آتا ہے، آپ کی والدہ ماجدہ سے پوچھتا ہے کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ آج چاند کی 1 تاریخ ہے یا جو ہے شعبان کی 29 تاریخ ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں آج رمضان کی 1 تاریخ ہے۔ تو اس جماعت نے اعتراض
کر دیا. آپ کس وجہ سے کہہ رہی ہیں؟ آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ آپ کس وجہ سے کہہ رہی ہیں کہ آج رمضان کی پہلی تاریخ ہے؟ آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ چاند تو نظر نہیں آیا تو آپ نے مچل کے فرمایا تھا کہ دنیا کا چاند تو نہ نکلا ہو، اس کی خبر تو مجھے نہیں ہے، مگر اتنا جانتی ہوں کہ آج میرے چاند نے دودھ نہیں پیا ہے. تو پتہ چلا کہ سرکار غوث پاک نے بچپن ہی سے، آپ جو ہے مادرزاد ولی بھی ہیں، اور آپ نے بچپن ہی سے شریعت مطہرہ کی پابندی شروع کر دی. حالانکہ آپ پر اس وقت کوئی چیز فرض واجب نہیں تھی. اور کیوں نہ ہو، آپ کی یہ شان کیوں نہ ہو، جب آپ کی والدہ ماجدہ کی اتنی عظیم شان ہے. سرکار غوث پاک کے صاحبزادے آپ بیان فرماتے ہیں کہ میری والدہ ماجدہ ایک جو ہے کمرے میں تھی، وہ کمرہ روشن ہو گیا. وہ کمرہ روشن ہو گیا جیسے ہی سرکار غوث پاک کی نظر آپ کی، یعنی آپ اپنی اہلیہ پر پڑتی ہے، آپ کی جیسے نظر ان پر پڑتی ہے وہ روشنی غائب ہو جاتی ہے، وہ روشنی غائب ہو جاتی ہے. آپ نے فرمایا کیا تمہیں پتہ تھا یہ کیا تھا؟ تو آپ کی جو اہلیہ تھی انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں یہ کیا چیز تھی. آپ نے فرمایا یہ شیطان تھا جو تیری خدمت کیا کرتا تھا، جا میں نے تجھے اس سے زیادہ منور اور روشنی عطا کر دی. سبحان اللہ. اور کیوں نہ ہو کہ دیکھیے ہم اور آپ آج بھی یہ تمنا کرتے ہیں کہ آج کاش ہمارے گھر میں بھی کوئی ایسا بچہ پیدا ہو جائے. اے کاش ہمارے گھر میں بھی صلاح الدین ایوبی پیدا ہو جائے. اے کاش ہمارے گھر میں بھی ٹیپو سلطان پیدا ہو جائے. وہ کیسے پیدا ہوگا؟ یہ ایسے نہیں پیدا ہوتا ہے. بچوں کی پرورش میں سب سے اہم رول جو ہے ماں کا ہوا کرتا ہے. جب ماں نیک اور صالح ہوتی ہے، جب ماں ساجدہ ہوتی ہے تو بچہ بریلی کا تاج الشریعہ ہوتا ہے. جب ماں راکعہ ہوتی ہے، ساجدہ ہوتی ہے، پارسہ ہوتی ہے تو بچہ بریلی کا احمد رضا پیدا ہوتا ہے. جب ماں پارسہ ہوتی ہے، نیک ہوتی ہے، ام الخیر فاطمہ ہوتی ہے، تب بچہ غوث الورا پیدا ہوا کرتا ہے. اور میں آگے آپ کو لے جاؤں، جب ماں فاطمۃ الزہرا ہوتی ہے تو بچہ حسین اعظم بن کر پیدا ہوتا ہے. پتہ چلا کہ بچوں کی پرورش میں ماں کا اہم رول ہوتا ہے. تو ہم اور آپ کو اگر چاہتے ہیں مراد کہ ہماری اولاد نیک ہو، صالح ہو، تو پہلے ہم اور آپ کو خود صالح اور نیک بننا پڑے گا، اور اپنے جو ہے اہل عیال کو اس کی تاکید کریں اور اس کی تبلیغ سب سے پہلے اپنے گھر سے کریں. آپ اپنے گھر کو سنواریں. انشاءاللہ الرحمن آنے والی نسل آپ کی آنے والی نسل صلاح الدین ایوبی تو نہ پیدا ہوگی، لیکن غلام صلاح الدین ایوبی ضرور پیدا ہو جائے گی. آپ اس کا جذبہ پیدا کریں، کیونکہ ہم اور آپ دیکھیے آپ کو ایک لاسٹ بات بتا کے رخصتی ہے. موت تو یوں ہی آنا ہے، موت سے کسی کو انحراف نہیں ہے. دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں، کوئی بھی مذہب آپ لے لیں، ہم اور آپ کے جتنے مسائل ہیں سب میں لوگ اختلاف کرتے ہیں. کبھی کسی مسئلے میں اختلاف، کبھی کسی مسئلے میں اختلاف، لیکن موت ایک ایسا واحد مسئلہ ہے جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں. سب کا یہ عقیدہ ہے کہ موت برحق ہے، موت آنی ہے. موت سے کوئی چھٹکارا نہیں پا سکتا ہے، موت سے کوئی بچنے والا نہیں ہے. جب مرنا ہے، ایک بات غور سے سنیں، بس مرنا ہے، یقین ہے کہ مرنا ہے. کچھ لوگ بستروں پر مر جاتے ہیں، کچھ لوگ ہاسپٹل میں ایڑیا رگڑ کے مر جاتے ہیں، کچھ لوگ کہیں مرتے ہیں، کچھ لوگ کہیں مرتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا ان سب کی موتوں کا مرنا اور ہے، ان کا مرنا اور ہے، لیکن اہل فلسطین کا مرنا اور ہے.
پینا اور ہے۔ دنیا بھر کے جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کی ساری موتیں ایک طرف، لیکن فلسطین کے ایک بچے کی موت اس سے افضل و اعلیٰ ہے، کیونکہ ہم دنیا والے جو مرتے ہیں ان کی مرنے کے بعد ان کو شک و شبہ ہوا کرتا ہے کہ ایمان پر خاتمہ ہوا کہ نہیں، مرنے کے بعد جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی، لیکن یہ ہمارا یہ عقیدہ ہے اور اس بات کا پختہ یقین ہے کہ فلسطین کا بچہ شہید ہونے والا ڈائریکٹلی وہ جنت ہی میں جاتا ہے۔ تو مرنا تو ہے ہی، جب ہم آپ کو پتہ ہے کہ مرنا ہے تو کیوں نہ ہم نبی کے عشق میں مرے، ہم کیوں نہ اس انداز میں مرے کہ ہم کو پتہ ہے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں ہمیں جو بھی ہم کام کرتے ہیں ہمیں اللہ دیکھتا ہے، ہم جو بھی کام کریں ہمیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نظر کرم سے ہم اور آپ کو ملاحظہ فرماتے ہیں۔ تو ہم اور آپ یہ بھی خیال رکھیں کہ جب ہم اور آپ کا انتقال ہو اس وقت بھی اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں، اپنے ایمان سے نہ پھرے۔ اس وقت آپ دنیا دار کے سامنے نہیں ہیں بلکہ اپنے آقا مولا مالک و مختار کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ آپ بس دل کے اندر یہ عہد اور یہ تمنا رکھیں، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میرے آقا مجھے دیکھ رہے ہیں، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، جب میرا رب مجھے دیکھے تو میں اسی کے لیے مروں۔ حضرات گرامی، اپنے اندر ایمان پیدا کریں اور جذبہ پیدا کریں، اور یہ جذبہ اور ایمان کیسے پیدا ہوگا؟ اس سب کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے عشق رسول دل میں بٹھانا۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ اور آپ کو بتا دوں کہ یہ مرنا ہے، لیکن فرمایا گیا ہے کہ گیدڑوں کی 1,00,000 برس کی زندگی سے بہتر ہے بہادر مومن کا ایک دن 1,000 برس کی زندگی سے بہتر ہے۔ نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ہم ظالم کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے، ہم 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم ان کے ساتھ جیے جو سر اٹھا کے جیے، ہم ان کے ساتھ جیے جو سر اٹھا کے جیے۔ کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، ابھی تمہارا صرف وقت ہے ہمارا دور آئے گا، ابھی تمہارا صرف وقت ہے ہمارا دور آئے گا انشاءاللہ الرحمن۔ اس لیے اپنے عقیدے کو محفوظ رکھیں اور دنیا والوں کی وجہ سے ان کے ٹارچر سے آپ اپنے ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھیں، اس لیے اپنے ایمان و عقیدے کو ہمیشہ محفوظ رکھیں اور اپنی لو ہمیشہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب رکھیں انشاءاللہ الرحمن۔ جان تو جانی ہی ہے، جان چلی جائے گی لیکن آپ کا ایمان بچ جائے گا، آپ کا ایمان محفوظ رہے گا۔ اور مومن کے لیے سب سے بڑا تحفہ جو ہے ایمان ہے، سب سے بڑا قیمتی زیور ایمان ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہے مومن کا تحفہ موت ہے، موت المومن التحفۃ موت المومن، جو ہے مومن کا تحفہ موت ہے۔ یعنی مومن، کیونکہ فرمایا گیا ہے نا الدنیا سجن للمومن، اور دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ تو جتنی ہی جلدی ہم کو اس سے آزادی مل جائے اس سے اور بہتر کیا ہے۔ وہ کیسے ہوگا؟ جب ہمارا توکل علی اللہ ہو، ہمارا توکل اللہ پر ہو، ہمیشہ ہم یہ سوچیں کہ ہمارا رازق اللہ ہے، ہم یہ کام کرتے ہیں ہمارے بچے کہاں سے کھائیں گے، ہم وہ کام کرتے ہیں ہم کو کہاں سے کون کھانا کھلائے گا۔ ہم اور آپ کو بتا دیں ہم اور آپ صرف ایک ذریعہ ہیں، ایک وسیلہ ہے، اور حقیقی خالق و مالک میرا رب ذوالجلال ہے، حقیقت میں پالنے والا وہ ہے۔ جب ہم اور آپ جو ہے توکل علی اللہ کر لیں گے ہم اور آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں، کیونکہ ہم اور آپ کا حقیقی پالنے والا اور دنیا دار نہیں ہے بلکہ ہم اور آپ کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ صرف ایک بات بتا کر آپ سے رخصتی چاہتا ہوں، حضرت سلیمان علیہ السلام، رزق کی بات آ گئی تو صرف ایک بات، حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور ہے،
آپ دور حکومت میں آپ کو پتہ ہے آپ نے پوری دنیا پر حکومت کی، آپ دیکھتے کہ یہاں ندی کے کنارے بیٹھے ہوئے، دیکھتے کہ یہاں ایک چیوٹی ہے، چیوٹی جو اپنے منہ میں ایک جو ہے گیہوں کا دانہ لیے ہوئے دریا کے کنارے جا رہی ہے، جیسے دریا کے قریب پہنچتی ہے وہ چیوٹی، جیسے دریا کے قریب، وہیں حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے یہ نظارہ دیکھ رہے ہیں، دریا کے قریب بیٹھی ہوئی ہے، پہنچتی ہے، دریا سے ایک میڈک نکلتا ہے اور وہ میڈک اس چیوٹی کو کھا لیتا ہے اس دانے کے ساتھ۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ یہ نظارہ دیکھ رہے تھے، تھوڑی دیر کے بعد وہ میڈک پھر نکلتا ہے اور اپنا منہ کھولتا ہے، چیوٹی باہر آ جاتی ہے۔ آپ بڑے حیرت زدہ تھے، آپ نے چیوٹی کو بلایا اور کہا یہ بتا یہ معاملہ کیا ہے، تجھ کو ابھی میڈک اندر لے کر گیا پھر تجھے زندہ واپس چھوڑ دیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا، چیوٹی نے جواب دیا، اے نبی معاملہ یہ ہے کہ اس سمندر کے اس دریا کے اندر کچھ ایسے کیڑے مکوڑے ہیں جو آنکھوں سے نابینا ہیں، جو دیکھ نہیں سکتے، اپنا رزق تلاش نہیں کر سکتے، پاک پروردگار عالم نے میری اور اس میڈک کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ میں ان کو کھانا کھلاؤں۔ تو دیکھیے پاک پروردگار عالم تو سمندر کے اندر رہنے والے نابینا کیڑے مکوڑوں کو بھی رزق دے رہا ہے۔ ہم اور آپ نبی کی امت ہیں، ہم اور آپ آقا کے ماننے والے ہیں، اس لیے ہم کو ہمیشہ سرکار کے لیے جینے اور مرنے کی فکر کرنا چاہیے، ہر کام میں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں میرے آقا کی رضا ہے یا اس سے میرے آقا ناراض ہو رہے ہیں۔ اگر ہر بندہ فیصلہ کر سکتا ہے کوئی بھی کام وہ کرنے جا رہا اس سے پہلے صرف یہ سوچ لے یہ کام غلط ہے یا صحیح، وہ خود فیصلہ کر سکتا ہے۔ اگر اس کو یہ لگ رہا ہو کہ اس سے دنیا والے اس کام کو برا جانتے ہیں، میرے آقا اس کو برا جانتے ہیں، تو اس کام کو چھوڑ دے۔ یہی تو اصل دین ہے، دین پر استقامت ہے، یہی تو اللہ سے ڈرنا ہے، یہی تو اصل حقیقی اللہ کا خوف ہے۔ جب ہم اور آپ اس مقام پر فائز ہو جائیں گے تو وہی تو اللہ کا ولی ہو جاتا ہے، وہی تو اللہ کا نیک بندہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ایمان لانے کے بعد دوسری شرط کیا رکھی گئی ولی کے لیے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تقوی مانے ڈرنا، یعنی اللہ سے ڈرو، جب اللہ سے بندہ ڈرے گا تب اسے تقوی اختیار ہوگا، یعنی ہر بری چیز سے پرہیز کرے، نیک بات کو اختیار کرے اور اللہ کے فرمان پر عمل کرے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ فرماتا ہے کہ میرا محبوب جو تمہیں دے اس کو لے لو، جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ پتہ چلا جتنی چیزیں دنیا میں ہیں ان سب پر غور و فکر کریں اور غور کریں، نامعلوم ہو تو علماء سے کانٹیکٹ کریں اور معلوم کریں یا ان باتوں کی اجازت میرے آقا نے دی ہے، اگر دی ہے تو اس کو ایکسیپٹ کیا جائے، ادروائز اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک مولا ہم سب کو شریعت مطہرہ پر سختی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سرکار کی سچی پکی عقیدت و محبت عطا فرمائے، سرکار کے عشق میں جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے، تا قیامت سرکار غوث پاک کا فیضان ہم پر جاری و ساری فرمائے، کیونکہ سرکار غوث پاک کا فرمان ہے کہ مجھ سے عقیدت، سچی پکی عقیدت اور محبت رکھنے والا بغیر کلمہ پڑھے مر نہیں سکتا ہے۔ ہم اور آپ کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سرکار غوث پاک کی محبت عطا فرمائے۔ توبہ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔